آج اس مشاعرے میں ہمارے ساتھ جو مسلسل ہمارے مشاعروں میں صدارت کرتے رہے ہیں، جناب مختار تلہری صاحب، آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ اس کی ندامت کریں گے۔ اور آج کے جو صدر ہیں وہ جناب مقبول شرف صاحب ہے، شفیق صاحب، مقبول شفیق صاحب آج کے اس مشاعرے کی صدارت کریں گے۔ مہمان خصوصی میں ریاض ریاض ندیم صاحب، اور مہمان ذی وقار میں خورشید اظہر صاحب، ہدایت حسین صاحب، اور ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ شاعروں میں ہیں، عباس صاحب، نفیس اظہر صاحب، اور نغمن بانو نگار صاحبہ، اور زینت لکھانی صاحبہ ہمارے ساتھ جڑیں گی۔ میں آج کا یہ مشاعرہ ہمارا بہت اچھا ہونا ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو آج کی نظامت کر رہے ہیں وہ جناب مختار تلہری صاحب، ایک بہت بڑا نام ہے نعت گوئی میں، کیا اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے۔ اور بڑا افسوس ہوا ابھی میں نے سنا کہ ان کا ہمارے جو عزیز بیلگامی عزیز بیلگامی عزیز بیلگامی عزیز بیلگامی ان کے بارے میں میں کیا بتاؤں گا۔ ہمارے جو آج کے جو ناظم ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو کیسے کریں گے، کیا کریں گے۔ آپ جس طریقے سے کریں آپ بہتر سمجھیں، آپ کریے، اس کا آغاز کیجیے۔ پہلے ویسے نعت نہیں ہوتا تو نعت آپ میرے خیال میں نعت آپ ہی پڑھ دیں۔ جی، تلاوت اور نعت کی بات ہو جی گئی۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم خاکسار جناب۔ مختار تلہری حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ آج کا یہ مشاعرہ امروہہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ہو رہا ہے، اور آج کا یہ مشاعرہ پروین شاکر کی یاد میں رکھا گیا تھا، اور ان کا بھی ذکر ہوگا اس لیے کہ ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مرحومہ ہیں۔ لیکن آج جو سب سے بڑی تکلیف اور بہت بڑا غم ہوا ہے وہ محترم عزیز بلگانوی صاحب کے انتقال کا ہے۔ آج ہی ان کا انتقال ہوا، حالانکہ ابھی 4-5 دن قبل ہماری ان سے بات چیت ہوئی فون پر، اور ہمارا جو حمدیہ دیوان شائع ہونے والا ہے اس میں ان کا مضمون بھی شامل ہونا تھا۔ ان سے بات ہوئی اور میں نے 130 اپنے حمدیہ کلام ان کو سینڈ کیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے 8 دن کا وقت دے دیجئے۔ کس کو معلوم تھا کہ 8 دن سے پہلے ہی وہ جانے والے ہیں؟ یہ انہیں بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور کسی کو بھی نہیں پتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ایک دن معین ہے، لہذا آج وہ ہم سے، آپ سے، سب سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور جتنے بھی آمین۔ متعلقین اور ان کے جتنے بھی اہل خانہ ہیں، متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، ان کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آئیے آمین آمین، اللہم آمین۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آمین۔ تلاوت کلام پاک سے، کل اور نفس ذائقۃ الموت۔ بہتر یہ ہے کہ نعت پاک زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں، اور میں چاہوں گا کہ ایک نعت پڑھیں اور ایک غزل پڑھیں، دو کلام جو ہے کم از کم ہونا چاہیے۔ تو نعتیہ جو بھی کلام پڑھیں گے اس کا ثواب جو ہے وہ ان کی روح کو کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز آخر میں۔ فی الحال آج کا یہ مشاعرہ جو ہے شروع ہوتا ہے، بہت ہی اردو کی خدمت کرنے والے اور اردو سے محبت کرنے والے جناب فرمان حیدر صاحب، جو اس امروہہ فاؤنڈیشن کے بانی ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، اور آج کی ہی نہیں بلکہ جتنے بھی یہ آن لائن پروگرام ہوتے ہیں زوم پر، ان کی سرپرستی کرنے والی ایک ایسی شاعرہ، ادیبہ، جن کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کا نام آج پوری دنیا میں بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور ان کی وہ خدمات ہیں اردو ادب میں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔
بالکل یہ بے شک. ان کی ہمت، ان کی صلاحیت اور یہ جو بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں یقیناً لائق تحسین اور لائق مبارکباد ہیں۔ آج کی اس محفل میں، اس مشاعرے میں صدارت فرما رہے ہیں جناب محترم مقبول شاکر صاحب، جو بہت ہی باصلاحیت، مخلص اور بہت ہی منکسر المزاج شخصیت۔ ان کی میں نے نظامت بھی سنی ہے، طبیعت خوش ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت بھی فرماتے ہیں اور شعر تو جزاک اچھے اللہ کہتے ہی کہتے ہیں۔ جزاک اور اللہ. اس کے علاوہ ہمارے مہمان خصوصی جناب محترم ریاض ندیم صاحب، جو ہمارے بہت ہی زیادہ پسندیدہ شاعر ہیں اور میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، المعروف جاذب صاحب، اور جناب ہدایت بدایونی صاحب، نفیس اظہر صاحب، خورشید اظہر صاحب، عباس شاداب صاحب اور زینت لکھانی صاحبہ، نگار بانو ناز صاحبہ، یہ آج کے ہمارے اس مشاعرے میں شرکت فرما رہے ہیں۔ میں تمامی حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کیا جاتا ہے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، لہذا میں گزارش کروں گا جناب محترم مقبول شاکر صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے، ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے بعد بارگاہ رب العزت میں چند اشعار کا نذرانہ پیش کیا جائے، تو یہ سعادت میں ہی حاصل کر لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا جناب محترم صدر عطا صاحب کی کیجیے، اجازت سے عطا کیجیے۔ کہتا ہوں کہ تیری قدرت کا بھی انداز عجب ہوتا ہے، تیری قدرت کا بھی انداز عجب ہوتا ہے، ہر نشاں تیرے عجائب کا سبب ہوتا ہے، ہاں کیا بات سبحان ہر ہے، کیا اللہ. نشاں بات تیرے عجائب کا سبب ہوتا ہے۔ سبحان اور اللہ. شعر سبحان ملاحظہ کیجئے کہ تو ہی کرتا ہے خطا کار پہ الطاف عظیم، ہاں تو ہی بہت خوب۔ کرتا ہے خطا کار پہ الطاف عظیم، تیرا فیضان ہی توبہ کا سبب ہوتا ہے، بے ہاں شک. بہت تیرا خوب۔ فیضان ہی سبحان اللہ، سبحان توبہ اللہ۔ کا سبب ہوتا ہے، اور تیرے سبحان اللہ. الطاف تو سبحان ہر اللہ. سمت ہیں یارب، لیکن ہاں تیرے الطاف تو ہر سمت ہیں یارب، لیکن تو جہاں چاہے وہیں ذوق ادب ہوتا ہے۔ بے ہاں شک. بہت شکریہ۔ تو جہاں چاہے وہیں ذوق ادب ہوتا ہے، اور میں بھی شرمندہ عصیاں ہوں مگر اے مولا، میں بھی شرمندہ عصیاں ہوں مگر اے مولا، کوئی مایوس تیرے فضل سے کب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ. میں سبحان بھی، اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ نوازش، کہ میں بھی شرمندہ عصیاں ہوں مگر اے مولا، کوئی سبحان اللہ. مایوس تیرے فضل سے کب ہوتا ہے، اور تیری سبحان مخلوق اللہ. ہے حیران تیری قدرت پر، واہ. تیری مخلوق ہے حیران ہاں تیری قدرت پر، تیرا ہر کام بھی انداز سبب ہوتا ہے، واہ. تیرا ہر ہاں کام بھی انداز سبب ہوتا ہے،
اور شعر ملادہ کیجئے کہ ہر نفس تیرے کرم سے ہے عبارت مولا، ہر نفس بہت خوب. ہر نفس تیرے کرم سے ہے عبارت مولا، حق شکرانہ ادا بندوں سے کب ہوتا ہے، حق شکرانہ ادا بندوں سے کب ہوتا ہے۔ اور شعر ملادہ کیجئے گا کہ جو بھی دربار میں آ جائے وہ پا جائے مراد، جو بھی دربار میں آ جائے وہ پا جائے مراد، تیرے دربار میں کب فرق نسب ہوتا ہے، بے شک تیرے بے شک کیا دربار بات میں، ہے. بے شک بے شک، بہت کیا بہت کہنے شکریہ، تیرے دربار میں کب فرق نسب ہوتا ہے، اور سورہ حمد میں یوں وصف کیا ہے تو نے، سورہ حمد میں یوں وصف کیا ہے تو نے، جو عطا کرتا ہے سب کو وہی رب ہوتا ہے۔ بے شک بے شک واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان بہت اللہ۔ شکریہ بہت شکریہ، سورہ حمد میں یوں وصف کیا ہے تو نے، جو عطا کرتا ہے سب کو وہی رب ہوتا وہی ہے، رب ہوتا ہے. اور جب مشیت کے اشارے سے بدل جائے جہاں، جب مشیت کے اشارے سے بدل جائے جہاں، وقت کا رخ بھی مقدر بھی عجب ہوتا ہے، وقت بہت کا خوب. رخ بھی سبحان اللہ، بہت مقدر اچھا بھی ہے، عجب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا ہے سر، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اور ہم بہت تو عمدہ، بہت عمدہ۔ جب مشیت کے اشارے سے بدل جائے جہاں، وقت کا رخ بھی مقدر بھی عجب ہوتا ہے۔ اور شعر ملادہ کیجئے گا سر مقطع کہ ہم تو جی جی. توفیق عبادت بھی، ہم کو توفیق عبادت بھی تیری ہے بخشش، واہ، ہم کو توفیق عبادت بھی تیری ہے بخشش، ورنہ سجدہ بھی گناہگار سے کب ہوتا ہے۔ بالکل بہت اچھا ہے، ہم کو سبحان اللہ سبحان توفیق اللہ۔ عبادت بھی تیری ہے بخشش، واہ، ورنہ بہت سجدہ اچھا ہے بھی سر۔ گناہگار سے کب ہوتا ہے۔ اور کیا بتائے تیرے الطاف کی حد یہ مختار، کیا بتائے تیرے الطاف کی حد یہ مختار، ہر عبادت میں تیرا فضل سبب ہوتا ہے، ہر واہ واہ عبادت واہ سبحان میں واہ، اللہ، تیرا بہت واہ خوب. فضل واہ واہ واہ، کیا سبب مقطع ہوتا ہے سر، ہے، سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، تیری قدرت کا بھی انداز عجب ہوتا ہے، ہر نشان سبحان تیرے اللہ۔ عجائب کا سبب ہوتا ہے۔ اور حمدیہ اشعار کے بعد مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک نعت پاک کا بھی شرف حاصل کر لوں، اس کے بعد پھر غزلیہ انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ لیے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملادہ کیجئے گا۔ کہتا ہوں کہ اب نظر آتے نہیں ہیں امن کے آثار کچھ، صدر محترم ملادہ کیجئے گا جی جی کہ جی، میں سن اب نظر آتے نہیں ہیں ان کے آثار امن کچھ. کے آثار کچھ، امن کے آثار کچھ، کیجئے اپنے غلاموں کے لیے سرکار کچھ، روشنی مدفون ہے گنبد کے سبز آغوش میں، روشنی مدفون ہے گنبد کے سبز آغوش میں، دل کی تاریکی مٹا دیں پے کرے انوار کچھ، دل کی بہت خوب. تاریکی مٹا واہ دیں واہ واہ، پے بہت کرے خوب. انوار کچھ۔ اور بہت واہ شعر واہ، خوب. ملادہ کیجئے کہ ٹوٹتے ہیں بے گناہوں پر ہی ظلموں کے پہاڑ، ٹوٹتے ہیں بے گناہوں پر ہی ظلموں کے پہاڑ، آپ کے دم سے اتر جائیں یہ اب آزار کچھ، آپ کے دم سے اتر جائیں یہ اب واہ آزار واہ واہ، کچھ، اور آپ کے سبحان اللہ، صدقے میں قائم ہے جہاں کا یہ نظام، آپ کے صدقے میں قائم ہے جہاں کا یہ نظام، ہم کو بھی مل جائے آقا سایہ دیوار کچھ، ہم واہ کو بھی مل جائے آقا واہ واہ واہ، سایہ دیوار کچھ۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملادہ کیجئے گا کہ فتنہ دوراں ہے گھیرے چار سو انسان کو، فتنہ بہت دوراں خوب. ہے گھیرے چار سو انسان کو، یا نبی تبدیل ہوں امت کے حال زار کچھ، یا نبی تبدیل ہوں امت کے حال واہ زار واہ واہ، کچھ،
اور تیر واہ واہ کی واہ چھائی ہوئی ہے کائنات دہر میں، آہا، تیر کی چھائی ہوئی ہے کائنات دہر میں، ہوں عطا چشمے جہاں کو پھر وہی انوار کچھ، واہ ہوں سبحان عطا اللہ بہت چشمے خوب، بہت جہاں اچھا ہے، کو پھر بہت وہی اچھا بہت ہے۔ خوب، انوار کچھ، اور سبحان دشمنوں اللہ کی چال نے کر ڈالا امت کو تباہ، دشمنوں کی چال نے کر ڈالا امت کو تباہ، آپ کے صدقے میں ٹوٹے ظلم کے آزار کچھ، آپ آہا، کے بہت اچھا صدقے ہے۔ میں ٹوٹے ظلم کے آزار کچھ۔ مقطع پیش واہ کر رہا واہ ہوں، واہ، کیا کہے مختار مدحت میں کہ ہیں الفاظ کم، کیا کہے مختار مدحت میں کہ ہیں الفاظ کم، ہوں کرم سے آپ کے مقبول یہ اشعار کچھ، ہوں آہا، کرم واہ سے واہ واہ، آپ کے مقبول یہ اشعار کچھ۔ بہت بہت سبحان اللہ شکریہ آپ کی معتبر سماعتوں کا، بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہے، سبحان آئیے سلامت اللہ حضرات، اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا دیدار کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، اپنا کلام سناتے ہیں، دوسرا کا سنتے ہیں، اور یہ اردو ادب جو ہے بہت ہی اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہے کہ اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جس میں ہمیں آپ کو تمام دینی سرمایہ بھی ملتا ہے۔ ہم عربی نہیں جانتے، فارسی نہیں جانتے، لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں ہمارے علماء کرام نے اور دانشوروں نے ترجمہ کر کر کے اردو میں جو ہمیں مواد دیا ہے، جو قرآن شریف کا ترجمہ ہو کہ احادیث کا ترجمہ ہو، بہرحال ہمیں اردو میں ہی پڑھنے کو بھی ملتا ہے اور ہم اردو ہی سمجھ سکتے ہیں، لہذا اردو جو ہے ایک ایسی زبان ہے جو ہر زبان پر بھاری ہے۔ تمام شعراء کرام، ادبا اس کی دل لگا کر بڑی جانفشانی کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ خدمت ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ جی انشاءاللہ کسی انشاءاللہ، زبان میں یہ خاصیت نہیں ملتی، کسی زبان میں یہ خاصیت نہیں ملتی، سبھی کو جوڑنا تیرا ہی کام ہے اردو، سبھی کو آہا، جوڑنا تیرا ہی کام ہے اردو۔ تو آئیے صدر محترم کی اجازت سے میں کسی کو بلا رہا ہوں، بلکہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ پروین شاکر کی یاد میں یہ مشاعرہ رکھا گیا تھا، تو میں زیب النساء زیبی صاحبہ جو ان کے تعلق سے مضمون لے کر آئی ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ پہلے ان کو ہی دعوت دی جائے اور ان سے پروین شاکر کے تعلق سے سنا جائے، اس کے بعد پھر آگے قدم بڑھایا جائے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اچھا جی مختار بھائی، بہت کو مخموم باپ نے مقرر جی مقرر، شادی ہوں جی رخصت کیا جو بیٹی کو، مخموم باپ نے شادی میں لوگ جتنے تھے نمناک ہو گئے، کیسے منافقوں سے مجھے واسطہ پڑھا، کیسے منافقوں سے مجھے واسطہ پڑا، مجھ کو دے کے وہ بے باک ہو گئے، اور شاہ نے مستبد نہیں کوئی ان کو فکر، بچے ہمارے صاحب ادراک ہو گئے، وہ چاہا تھا زیبی مجھ کو تماشا بنائے وہ، لیکن ارادے اس کے سبھی خاک ہو گئے، چاہا تھا آہا، زیبی مجھ کو آہا، تماشا بنائے وہ، لیکن ارادے اس کے سبھی خاک ہو گئے۔ اور بس کچھ سال پہلے ہم بھی بہت سادہ تھے، دنیا کو دیکھ دیکھ کے چالاک ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ، واہ، آہا، بہت شکریہ۔ بہت واہ خوب، بہت بہت خوب، خوب ماشاء جی، اللہ، زیبی ماشاء آفت اللہ۔ صاحبہ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، واہ بہت واہ شکریہ۔ تو معزز ماشاء اللہ، سامعین ماشاء کرام، اللہ، سلامت رہے۔ یہ تھی محترمہ زیب النساء زیبی بہن، جو بہت ہی مفصل اور مدلل عزیز بلگامی صاحب کے تعلق سے بھی گفتگو فرما رہی تھیں، اور محترمہ مرحومہ پروین شاکر کے تعلق سے بھی، اور ان کے جو اشعار انہوں نے منتخب کیے بہت ہی مشہور یہ تمام اشعار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پہلا
جو مجموعہ چھپا تھا خوشبو، وہ بھی خوشبو کی طرح پھیلا، جیسا کہ آپ نے شعر پڑھا کہ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے مسئلہ پھول کدھر جائے گا۔ کدھر جائے گا۔ بہت ہی اچھی گفتگو فرما رہی تھی زینبی بہن، اور جو بیٹی کی رخصتی کے وقت کا جو منظر پیش کیا ہے وہ بھی لائق تحسین ہے، لائق داد ہے۔ اور بیٹی کا اور باپ کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے، ایک مجھے شعر کسی کا یاد آ رہا، بس اسی ایک سوچ نے مفلس کو بوڑھا کر دیا، بس اسی ایک واہ سوچ نے مفلس کو بوڑھا کر دیا، وقت کیا لگتا ہے بیٹی کو جواں ہوتے ہوئے، وقت کیا لگتا ہے بیٹی کو جواں ہوتے ہوئے۔ کیا تو کہنے بہت معزز بہت سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام امروہا فاؤنڈیشن کی جانب سے ہو رہا ہے، اور دو شخصیتوں کی یاد میں اور ان کو اصالِ ثواب کی غرض سے یہ مشاعرہ رکھا گیا، جس کی صدارت فرما رہے جناب محترم مقبول شاکر صاحب۔ آئیے جی پروگرام جزاک کو اللہ۔ آگے بڑھاتے ہوئے میں پروین شاکر کے ہی ایک دو شعر سے جناب محمد نفیس اظہر صاحب کو آواز دوں گا۔ ملاحظہ کیجیے گا کہ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ اور اس کا یہ شعر مجھے بہت ہی پسند آتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے پروین شاکر کا، کہ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پر آہا تیرا جمال بھی، آہا چاند بھی آہا، عین کیا بات چیت ہے، کا، کیا بات ہے۔ اس پر تیرا جمال بھی، اور میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، میری آہا طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی، بہت ہاتھ خوبصورت دعا شعر سے یوں گرا ہے۔ بھول گیا سوال بھی۔ انہی اشعار کے ساتھ جناب بہت محمد نفیس اظہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور کلام سنائیں۔ جی بہت شکریہ، میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سب کو میرا سلام، السلام علیکم۔ اور ایک شعر دیکھیں کہ ہے مزہ ساتھ سفر کرنے کا، ہے مزہ ساتھ سفر کرنے کا، تیرے بن کوئی سفر کیا کرتے، بہت اچھا ہے، تیرے بہت بن اچھا۔ کوئی سفر آہا آہا۔ کیا کرتے، ہے مزہ ساتھ سفر کرنے کا، تیرے بن کوئی سفر کیا کرتے۔ اور سر مقطع شعر دیکھیں کہ ہے میرے ساتھ میری تنہائی، ہے میرے ساتھ میری میری تنہائی، پیار کا کوئی نگر کیا کرتے، پیار کا کوئی نگر کیا کرتے، ہم دکھا کر بھی ہنر کیا کرتے، دل میں اب ہم تیرے گھر کیا کرتے۔ اور مقطع بھی دیکھیں کہ کم نہیں رب کی عطائیں اے نفیس، کم نہیں رب کی عطائیں اے نفیس، مانگ کر لالو گوہر کیا کرتے، مانگ بہت کر لالو گوہر کیا کرتے، بہت خوب، بہت ہم دکھا کر بھی ہنر کیا کرتے، دل میں اب ہم تیرے گھر کیا کرتے۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہ بہت خوب، بہت ہی نفیس صاحب نے بڑا نفیس کلام سنایا جی، ماشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ ہر شعر میں بڑی ہی فکر، الفاظ سادہ لیکن معنی بہت گہرائی لیے ہوئے۔ بہت میں شکریہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب نفیس اظہر صاحب کو، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ آئیے پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہوئے پروین شاکر کے ہی ایک شعر سے محترمہ نگار بانو صاحبہ کو آواز دینا چاہوں گا۔ ملاحظہ کیجئے، وہ کہتی ہے کہ طلاق دے تو رہے ہو عتاب و قہر کے ساتھ، طلاق دے تو رہے ہو عتاب و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ اسی شعر کے ساتھ محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔
صاحب صدر کی اجازت سے تمام احباب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ پروین السلام شاکر کی کچھ اشعار سے میں انہیں خراج تحسین دیتی ہوں کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی، اس واہ نے خوشبو کی طرح اچھا، میری پذیرائی کی، اور اس نے جلتی عمدہ، ہوئی پیشانی پہ جب جب ہاتھ ہاتھ رکھا، رکھا، واہ اس نے جلتی ہوئی واہ، پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی، روح تک آ گئی واہ، واہ، تاثیر مسیحائی کی۔ برکاتہ۔ ابھی میں کیا بولوں گا، تھوڑا تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ زیبی نساء صاحبہ نے اور ہمارے مختار بھائی نے، پروین شاکر اور ہمارے عزیز عزیز واقعی عزیز ہم عزیز بلغامی صاحب کے بارے میں بتا دیا ہوگا، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ کہ خیراج عقیدت میں آپ مختار صاحب نے اور زیبی نساء صاحبہ نے کہہ دیا ہے۔ تو میں مختار بھائی غزل پڑھوں یا نعت جی، پڑھوں؟ کیا ایک جو نعت چاہے، اور ایک غزل۔ ایک نعت ایک غزل۔ جی جی، ترنم میں۔ جی انشاءاللہ۔ جیسی آپ کی مرضی۔ صدر محترم کی اجازت سے نعت جی کے جی چند حضرت اشعار صاحب، آپ کے جی جی۔ حاضر ہیں۔ میرے قلب و جام نگار مدینہ، سبحان اللہ۔ میرے قلب و جام نگار مدینہ، کھلے دل کا گلشن بہار مدینہ، کھلے دل کا گلشن بہار مدینہ، کیوں ستاتے ہو تم ہدایت کو، کیوں ستاتے ہو تم ہدایت کو، دیکھتا سنگ در ہے کیا کہیے، دیکھتا سنگ در ہے کیا کہیے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ خطر واہ۔ ہے کیا کہیے، الجھنوں کا سفر ہے کیا کہیے۔ بہت شکریہ کیا آپ کا۔ بات، بہت عمدہ تھا۔ بہت بہت مبارکباد۔ بڑی خوبصورت نعت پاک اور غزل دونوں ہی کلام بہترین پیش فرما رہے تھے جناب ہدایت بدایونی صاحب۔ اب میں محترمہ زینت لکھانی صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے مشاعرے کا حصہ بنیں۔ السلام علیکم تمام اہل محفل وعلیکم کو۔ السلام جی ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہر شعر ویسے تو اس کا پڑھنے کے لائق اور سمجھنے کا ہے، یقیناً یقیناً لیکن اتنا اثاثہ ہے کہ ہر شخص علیحدہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ میں جی نے دو شعر لکھے ہیں۔ آمد پہ تیری عطر و چراغ و صبح نہ ہو، آمد پہ تیری عطر و چراغ و صبح نہ ہو، اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ کار جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام، کار جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام، اس نے بھی التفات زیادہ نہیں کیا۔ کیا بات۔ ڈھونڈے ہیں اسے دیر و حرم میں ہی یہ ناداں، اس کا تو پتہ سب کو ہے پتہ اور ہی کچھ ہے، ارے واہ، اس کا ارے تو واہ، واہ، پتہ سب کیا کو بات ہے، پتہ کیا اور بات ہی ہے۔ کچھ ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ لٹتا ہے شب و روز ہی رحمت کا خزانہ، رب کا تو کرم اور عطا اور ہی کچھ ہے، بے شک بے شک۔ واہ۔ ہے وقت مناجات سحر خیزی میں پنہاں، ہے وقت مناجات سحر خیزی میں پنہاں، دیتی ہے سکون دل کو دعا اور ہی کچھ ہے۔ یہ تھی بہت محترمہ شکریہ۔ زینت لکھانی صاحبہ۔
جو बेहतरीन बहुत ही मुरस्सा गज़ल से इस महफिल को नूरबार फरमा रही थी। अब आइए मैं जनाब अब्बास शादाब साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं और आज के इस पुरवकार महफिल का हिस्सा बने। जनाब अब्बास शादाब साहब, और उनकी खिदमत में एक परवीन शाकिर का एक शेर पेश कर रहा हूँ कि ये आने वाला नया दुख भी उसके सर ही गया, ये आने वाला नया दुख भी उसके सर ही गया, चटक गया मेरी अंगुश्तरी का नीलम फिर, चटक गया मेरी अंगुश्तरी का नीलम फिर। इसी के साथ जनाब अब्बास शादाब साहब, मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, पाजेब खनक जाए तो लगता है कि तुम हो। ये थे जनाब अब्बास शादाब साहब जो अपनी 18 साल की उम्र की गजल आज सुना रहे हैं। मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पुराने वक्त याद दिला दिए। क्या बात है सर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। काफी लेट चल रहे हैं। आइए अब मैं एक बहुत ही मेयारी शायरी सुनवाने के लिए, जो शायरी की दुनिया में एक बहुत अजीम नाम है, जिनकी शायरी में तनव्वुर भी है, जिनकी शायरी में महक भी है, जिनकी शायरी में हीरे जैसी सख्ती भी है और कलियों जैसी नरमी भी है। मेरी मुराद मेरा रूए सुखन जनाब मोहतरम खुर्शीद अजहर साहब की जानिब है। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को महसूस फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। तमाम हाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मोहतरम अजीज बिलगामी साहब के इंतकाल पुरमलाल की खबर ने दिल भारी कर दिया है। यकीनन मरहूम की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आमीन और जी, अहले आमीन। खाना को सब्र जमील अता फरमाए। हम सभी लोग अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। बेशक, यकीनन, बेशक। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। बेशक बेशक। का प्रोग्राम दरअसल मरहुमा के नाम मंसूब था और है, वो भी मरहुमा है और खुशबुओं की शायरा है। दुख की बात यह है कि सिर्फ 42 साल की उम्र में वो इस दुनिया फानी को छोड़कर चली गई। ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उनका इंतकाल हो गया। हजरात गिरामी, हम लोग दुआए मागफिरत आखिर में करेंगे, लेकिन मैं परवीन शाकिर का सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा कि याद क्या आएंगे वो लोग, याद क्या आएंगे वो लोग जो आए न गए, याद क्या आएंगे वो लोग जो आए न गए, क्या पजेराई हो उनकी जो बुलाए न गए। खूब है। एक शेर और पढ़ता हूं जी। परवीन शाकिर की। परवीन शाकिर कहती हैं कि लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, हाँ, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। क्या वाह वाह क्या वाह बात, वाह 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 वाह, क्या शेर है। वाह। गुरूब सुभान होने का मतलब जवाल थोड़ी है। इसी मिसरे को मैंने तरह बनाई है।
جی مطلب ارشاد سماعت فرمائے. ارشاد عرض ارشاد. کیا ہے کہ کسی کے خوف سے بندہ نڈھال تھوڑا ہی ہے. کسی کے خوف سے بندہ بندہ نڈھال نڈال تھوڑی تھوڑا ہے. اب مٹا دے ہم کو زمانہ مجال تھوڑی ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے. پڑھنے جا رہا ہوں سر مقطع شعر. جی ارشاد. میں نے اپنے ڈھنگ سے اس کو تضمین کی ہے. ہاں، شعر سماعت فرمائے سر مقطع شعر کہ جی طلوع ارشاد. ہوگا سویرا، طلوع ہوگا سویرا نیا لیے سورج. طلوع ہوگا سویرا نیا نیا لیے لیے سورج. غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے. واہ کیا بات واہ ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھی واہ تضمین ہے. واہ واہ. واہ ارے اظہر واہ صاحب، واہ بہت تضمین اچھی کی ہے صاحب، واہ تضمین ہے. واہ کیا واہ. کہنے آپ نے مصرے کا حق ادا کر دیا ہے. واہ واہ واہ. ہاں، پھر بے پڑھے شک، اچھی بے پھر شک، پڑھے. بہت اچھا ہے. بہت بہت تضمین شکریہ. اچھی ملائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں، طلوع ہوگا سویرا نیا لیے سورج. طلوع ہوگا سویرا نیا لیے سورج. غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے. زوال تھوڑی ہے. بہت اچھی ترمیم ہے، بہت اچھی ترمیم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کرو نہ فکر ہماری، لو جائزہ اپنا. ہم آئینہ ہیں، یہاں کوئی بال تھوڑی ہے. بات پوری. بہت اچھے، بہت بہت اچھے. بہت ہفتہ پیش کیا کر رہا کہنے. ہوں. سماعت جی فرمائے. ارشاد. عرض کیا ہے کہ پڑے گی چوٹ تو جاگو گے ایک دن خود ہی. چھوٹ تو جاؤں گی ایک دن خود ہی. کیا پڑے بات گی چوٹ تو جاگو گے ایک دن خود ہی. اچھا مشورہ ہے. کیا تمہارے کہنا. حال پہ اظہر ملال تھوڑی ہے. بہت اچھا ہے کیا بات اظہر بھائی، واہ بہت اچھا ہے. واہ واہ کیا واہ بات واہ واہ. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. بہترین غزل. پڑے گی چوٹ واہ. تو جاگو گے ایک دن خود ہی. تمہارے حال پر اظہر ملال تھوڑی ہے. کسی کے خوف سے بندہ نڈھال تھوڑی ہے. اب بہت مٹا اچھے، دے ہم بہت کو اچھے. زمانہ مجال تھوڑی ہے. کیا بہت کیا بات. شکریہ، بات بہت کیا شکریہ بات. نواز جی. اب ہماری فہرست میں صرف صدر محترم کے بعد دو شاعر باقی ہیں جو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشنی پھیلانے والے ہیں. فی الحال میں جناب ڈاکٹر ظفر اقبال جاذب صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرے میں اپنے کلام سے اس مشاعرے کو نور بار بنائیں. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مشاعرے کا اہتمام جن دو شخصیات کے اصالِ ثواب کے لیے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آمین. یقیناً یہ ان کے فن کا اور ان کے اخلاق کا بھی کمال تھا کہ ہم آج ان کے اصالِ ثواب کے لیے اکٹھے ہیں. ان کے فن اور اخلاق کے حوالے سے اپنا ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ فنا کے بعد بھی جاذب جو زندہ رہتے ہیں. فنا کے بعد بھی جاذب جو زندہ رہتے ہیں، تو یہ کمال، یہ خوبی بھی حسن خو کی ہے. نام کرتے ہیں وہی دنیا میں روشن جاذب، نام کرتے ہیں وہی دنیا میں روشن جاذب، وہ جو ہم موت کی چکی میں بڑے ہوتے ہیں. بہت اچھا ہے جاوید صاحب، بہت اچھا ہے. اچھا ہے، بہت خوب. بہت بہت مقدمہ میں بڑے ہوتے ہیں، اس کے حالات بھی دشوار و کڑے ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت کیا شکریہ. بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. واہ واہ. بہت ہی خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے محترم ڈاکٹر ظفر اقبال جاذب صاحب. اب آئیے میں ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کی شاعری سے میں ہمیشہ بہت محظوظ بھی ہوا اور بہت متاثر بھی ہوا. اور ویسے بھی آج کی اس محفل میں تمام شعراء ایک سے بڑھ کر ایک ہیں جن کے بارے میں جتنی بھی تعریفیں کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکافی ہی ہوں گی. فی الحال جس شخصیت کو میں اس وقت بلانے جا رہا ہوں وہ یقیناً بہت ہی سوچ سمجھ کر شعر کہنے والی شخصیت اور بہت ہی گہرائی سے شعر کہنے والی شخصیت. آپ کی محبتوں کا سب سے پہلے تو
रियाज भाई इसको अगर आप ऐसे कर ले तो बेहतर रहेगा। ऐसे कर लूं? हाँ बिल्कुल सही है। सदरे महफिल की इजाजत के साथ जी जी ये गुजरात साहब तशरीफ लाए। आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, पूरी जी तौर जी से आ जी, रही आ है। रही है, आ रही है। जी सदर मजलिस की इजाजत के साथ कि आज की इस मुबारक और कामयाब नशिस्त के इनकाद पर सादात अमरोहा फाउंडेशन और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं भी आप ही का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमेशा की तरह आज भी हमें याद रखा। और बड़े दुख की बात यह है कि अजीज बिलग्रामी साहब का तस्करा हो रहा है कि आज वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट सुकून अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आमीन मकाम अता फरमाए। आमीन उनके आमीन। अमल समात के लिए पहले नात के अशार पेश करेंगे जी और उसके बाद फिर आपकी इजाजत से गजल। जी अता जुबान पे उनका तस्करा, जुबान पे उनका तस्करा अताए खास ही तो है। हाँ जुबान पे उनका तस्करा अताए खास ही तो है। मेरे कलम से ये सना अताए खास ही तो है। वाह बिल्कुल वाह 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 सुभान वाह, अल्लाह। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मेरे कलम से ये सना अताए खास ही तो है। क्या कहते हैं? कि उसका एक शेर गोया एक गुले सद बर्ग है। हाँ उसका एक एक शेर गोया एक गुले सद बर्ग है। जिसकी रंगत जिसकी खुशबू जिंदगी में ढल गई। क्या और शेर बात। अर्ज किया है कि खुद कलामी है तगज़ुल, खुद कलामी है तगज़ुल के लिए वजह शरफ। वाह कलामी है तगज़ुल के लिए वजह शरफ। हर गजल परवीन शाकिर की इसी में ढल गई। क्या क्या कहने कहने क्या कहने, बहुत क्या खिराज वाह अकीदत पेश किया था। वाह बहुत वाह। क्या शुक्रिया। बात क्या बात। और शेर देखिए कि दोस्त के इनकार में भी जलवाए इकरार है। इकरार भी दोस्त के इनकार में भी जलवाए इकरार है। लज्जते गुफ्तार गोया आशिकी में ढल गई। तसनीफ जाने क्या क्या उसको कहना था अभी हमसे मगर। वाह जाने क्या क्या उसको कहना था अभी हमसे मगर। वो जो कुछ कहने से पहले खामोशी में ढल गई। हाय 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 हाय, क्या क्या कहने कहने। क्या कहने। वाह वाह वाह। वाह वाह, बहुत रहे, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, बहुत क्या अच्छा है। कहने। बहुत शुक्रिया। जाने क्या क्या उसको कहना था अभी हमसे मगर। वो जो कुछ कहने से पहले खामोशी में ढल गई। वो जो कुछ कहने से पहले खामोशी में ढल गई। और था कमाले फन यही परवीन शाकिर में नदीम। था कमाले फन यही परवीन शाकिर में नदीम। जो गजल लिखी वही सन्नत गरी में ढल गई। क्या क्या बात कहने। है, वाह वाह क्या वाह बात वाह, है, अरे वाह वाह था वाह, वाह क्या कमाले फन जबरदस्त पूरी यही। गजल आपने परवीन शाकिर पे लिखी था। क्या कहने। क्या आपकी क्या कहने मोहब्बतों क्या का कहने। समातों का बहुत खूब। बहुत मशकूर हूँ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाल्लाह ये थे सलामत जनाब रहे, रियाज सलामत। बहुत न्याजी साहब, बहुत जिन्होंने नात के अशार भी बड़े ही दिल की गहराई से निकाल कर कलमबंद किए। और जो ये परवीन शाकिर के लिए जो खिराज अकीदत पेश किया है, मैं समझता हूँ कि वाकई उन्होंने हक अदा किया। क्योंकि आज जिन दोनों शख्सियतों के नाम से ये मुशायरा मुनक़िद किया गया है, परवीन शाकिर और अजीज़ बिलगामी साहब, ये दोनों शख्सियात ऐसी हैं। मुझे एक शेर किसी का याद आ रहा है, बिल्कुल सादिक बैठता है ऐसी शख्सियतों पर कि मौत उसकी है ज़माना करे जिस पर अफसोस। हाँ, मौत उसकी है ज़माना करे जिस पर अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। वाह क्या वाह, बात वाह
क्या यूं बात वाह, तो दुनिया में क्या सभी बात आए है, हैं मरने के लिए, मौत वही उसकी तो। है जमाना करे जिस पर क्या अफसोस। बात है, क्या बात है। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। बेशक बेशक। अब हमारी फहरिस्त में सिर्फ और सिर्फ सदर मोहतरम है, और मुझे तो पढ़ने की जरूरत है नहीं गालिबन। मैं आपको दावत देने वाला था जी जनाब, जी जी जी, जनाब जनाब सुनाइए आप जनाब। भी गजल सुना मुख्तार दें। तिलारी साहब, आप भी कलाम सुनाए जी। अरे आप तो तरन्नुम में सुनाएंगे सर। अच्छा, तरन्नुम कहाँ है हमारा? अच्छा, खैर माशाल्लाह बहरहाल माशाल्लाह। लीजिए 2-3 शेर जो है वो तहत में सुन लीजिए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। ये हमारे फरमान हैदर साहब अक्सर फरमाइश कर देते हैं, जबकि ये खूब जानते हैं कि मुख्तार तरन्नुम से पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन इसके बावजूद क्या बात कर रहे हैं सर आप? आपके तो तरन्नुम को दो लोग कॉपी करते हैं। ये मोहब्बत है, मोहब्बत लीजिए है सब। पहले 2-4 शेर यूं ही तहत में सुन लीजिएगा। एक शेर तो पेश कर रहा हूं कि जिंदगी को जिंदगी भर जिंदगी समझा मगर, आहा, वाह, सदर मोहतरम की जिंदगी को इजाजत से, जिंदगी भर जिंदगी समझा मगर। जिंदगी जी को जी जी। जिंदगी भर जिंदगी समझा मगर, जिंदगी फिर भी तलाशे जिंदगी करती रही। अरे वाह, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह जिंदगी फिर भी तलाश जिंदगी करती रही। वाह जिंदगी जी वाह, वाह करती, जी जिंदगी वाह को वाह, क्या जिंदगी भर वाह। जिंदगी हाँ, समझा मगर। सनत सनत तकरार का बहुत खूबसूरत शेर है। बहुत बेशक शुक्रिया। बेशक। कि जिंदगी को जिंदगी भर जिंदगी समझा मगर, जिंदगी फिर भी तलाशे जिंदगी करती रही। देखिए क्या कहता हूँ कि कोई मातम कोई खुशी न रही, कोई मातम कोई खुशी न कोई रही, दिल में ये कैफियत कभी न रही। वाह, कोई मातम कोई खुशी न रही, दिल में ये कैफियत कभी न रही। और आपके हंसने मुस्कुराने में, आपके हंसने मुस्कुराने में कोई पहली सी दिलकशी न रही। वाह 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 वाह। आपके हंसने मुस्कुराने में कोई पहले सी दिलकशी न रही, और दिल जलाना पड़ेगा अब हमको, दिल जलाना पड़ेगा अब हमको, अब चिरागों में रोशनी न रही। अरे दिल वाह 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 क्या वाह वाह बात है, वाह अब दिल जलाना बहुत पड़ेगा। शुक्रिया। क्या बात है, वाह कि वाह वाह। दिल लोगों जलाना में रोशनी पड़ेगा न रही। अब क्या हमको, बात है, क्या बात। अब चिरागों में रोशनी न रही। लीजिए फरमान हैदर साहब की फरमाइश पर तरन्नुम से कुछ शेर सुना रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। इरशाद इरशाद। पेश आया जो हादसा दिल का, वाह वाह वाह। पेश आया जो हादसा दिल का, पेश आया जो हादसा दिल का, हौसला और बढ़ गया दिल का, वाह वाह हौसला क्या बात है, क्या बात है। और हौसला और बढ़ गया। बढ़ बढ़ गया। गया वाह वाह वाह। दिल का। और को पले हसरतों की फूटी हैं, को पले हसरतों की फूटी हैं, हो गया जख्म जब हरा दिल का, वाह वाह वाह।
واہ 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 گیا واہ 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 زخم واہ جب واہ واہ ہرا دل کا. کیا کہنے کیا کہنے. صدر محترم شعر ملاحظہ کیجیے جی گا. جی 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 کون یہ آ کے دل میں بیٹھ گیا, کیا بات. کون یہ کون بیٹھ گیا. یہ آ کے دل میں بیٹھ گیا, کیا کہنے کیا کہنے. کیسے دروازہ کھل گیا دل کا, کیا بات کیا کہنے کیا کیسے شاندار. در کون واہ واہ واہ. یہ آ کے دل میں بیٹھ گیا, کیسے دروازہ کھل گیا دل کا, ہو چکا ہوں تمیز رنج و خوشی, ہو چکا ہوں تمیز رنج و خوشی, ہائے کیا حال ہو گیا دل کا, کیا بات ہے کیا بات ہے کیا ہائے کیا حال ہو گیا. ہو گیا دل کا, کیا کہنے کیا کہنا. زندگی تب سے ہو گئی بے قید. فرمان صاحب ملاحظہ کیجیے گا کہ زندگی تب سے ہو گئی بے قید, جب سے احساس مر گیا دل کا, کیا بات کیا بات کیا بات. جب سے احساس زندگی تب سے ہو گئی بے قید, جب سے احساس مر گیا دل کا. کیا کہنے اب کیا. جو یہ شعر بھی بطور خاص پیش کر رہا ہوں. نیازی صاحب ملاحظہ کیجئے, کہتا ہوں کہ جوڑنا بھی اسی کو آتا ہے, واہ واہ کیا بات. جوڑنا بھی اسی کو آتا ہے, جس کو آتا ہے توڑنا دل کا. کیا بات ہے کیا بات. زندہ باد زندہ باد. جوڑنا بھی اسی کو آتا ہے, جس کو آتا ہے توڑنا دل کا, اور سہنے دل میں وہ جب سے آئے ہیں, سہنے دل میں وہ جب سے آئے ہیں, خود ہی عالم بدل گیا دل کا, ارے واہ واہ واہ. خود ہی عالم بدل گیا دل کا. اور سر مقطع, جب نہ صورت کوئی
नजर आई। खुर्शीद अजहर साहब बतौर खास आपकी नजर कर रहा हूँ, मुलादा कीजिएगा, दाद तो सबकी ही चाहूंगा कि जब ना सूरत कोई नजर आई, जब ना सूरत कोई नजर आई, फैसला मानना बड़ा दिल का। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। जब ना सूरत कोई नजर आई, फैसला मानना बहुत अच्छा है, बड़ा दिल का। क्या बात, क्या बात। और अब दवा जहर बन गई मुख्तार, वाह वाह, अब दवा जहर बन गई मुख्तार, अब दवा जहर बन गई मुख्तार, काम दिल ने ही कर दिया दिल का। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या अब बात है। दवा जहर बन गई मुख्तार, काम दिल ने ही कर दिया दिल का, काम दिल ने ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात की मोतबर समाअत का। माशाल्लाह, सलामत रहे, सलामत रहे, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बत है और फरमान हैदर साहब की फरमाइश। आज का बहुत ही माशाअल्लाह कामयाब प्रोग्राम रहा और मैं तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करता हूं और सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और अब हमारी फहरिस्त में आज के सदर मोहतरम जो मसनद सदारत पर जनाब मोहतरम मकबूल शाकिर साहब। जी आप तमाम की इजाजत से जी, सबसे पहले सदारती खुतबा ही कि तमाम अहबाब ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा जी। सलामत रहे भाई। जी हजरात आमीन आमीन। इससे पहले के मकबूल शाकिर साहब से दुआ के लिए गुजारिश की जाए, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अमरोहा फाउंडेशन के बानी जनाब फरमान हैदर साहब से आज के इस मुशायरे के ताल्लुक से कुछ सुना जाए और मैं नात के हवाले से एक मतला पेश करके उनको आवाज देता हूँ, मुलादा कीजिएगा। शाकिर साहब, कहता हूँ कि दुरूद पाक जो रखा सजा के होठों पर, दुरूद पाक जो रखा सजा के होठों पर, फरिश्ते होठों को रखते हैं आके होठों पर, फरिश्ते होठों को रखते हैं आके होठों पर। इसी मतला के साथ जनाब मोहतरम फरमान हैदर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आज के मुशायरे के ताल्लुक से अपना इजहार ख्याल फरमाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुख्तार तिलहरी साहब, आपकी पहली बार मैंने निजामत देखी, इससे पहले तो हमने आपको हमेशा सदर ही देखा और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आपने हमारे इस प्रोग्राम में निजामत भी की। हमारे साथ आज के सदर जनाब मकबूल शाकिर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और आज का ये मुशायरा तो परवीन शाकिर साहिबा की याद में हम लोग मना रहे थे, मगर एक हमारे साथी अजीज बिलगामी साहब का
आज सुबह इंतकाल हुआ, तो हमने ये उन दोनों की याद में मुश्तरका ये मुशायरा किया। सभी लोगों ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, बहुत अच्छे हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे। जनाब खुर्शीद अजहर साहब, जनाब हिदायत हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरगिस बानो साहिबा, रियाज नदीम निजामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद न्याजी नफीस अजहर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग हमारी सरपरस्ती करते हैं, और हम लोग ये मुशायरे जो है मुसलसल पिछले 6 साल से हम लोग कर रहे हैं, और ये आप लोगों की सरपरस्ती की वजह है कि हम लोग ये कर लेते हैं। पॉसिबल इसी वजह से होता कि आप लोग जुड़ जाते हैं, और बस आप लोगों से दुआ यही है कि आप लोग हमारी सरपरस्ती करते रहें इसी तरीके से, और हम मुशायरे आगे करते रहें। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह। का मैं आज के मुशायरे के जनाब अजीज बिलगामी साहब की फैमिली को अपनी तरफ से, अमरा फाउंडेशन की तरफ से और आगाज सफर की तरफ से दिल की गहराइयों से उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, और उनके हम गम में बराबर के शरीक हैं। और आज का ये मुशायरा हम लोगों ने इसी वजह से, क्योंकि वो हमारे साथ थे और हमारे साथ रहेंगे, उनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी, तो हम लोगों ने ये उनको खराज अकीदत किया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया वाकई कि आप लोग ने हमारी सरपरस्ती की, और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।